مکی صورتوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اخلاق پر بات ہوتی ہے، جو یونیورسل جو مورال ہے، گڈ اخلاق، گڈ کنڈکٹ جو ہے، اچھے اخلاق جو ہیں، اس میں مکی صورتوں میں بات کی گئی ہے زیادہ۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں پر بھی جو مخاطب ہیں، جو ایڈریس جن کو کیا جا رہا ہے، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں وہ، تو ان سے بات کی جا رہی ہے تاکہ ان کو اچھے اخلاق کے ذریعے سے اچھے اخلاق کی تعلیم دی جائے، ان کو اچھے اخلاق کے قریب کیا جائے۔ جب انسان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے نا، تو اچھا اخلاق اگرچہ وہ کسی مذہب پر، کسی ریلیجین پر، کسی خاص مذہب پر ایمان نہ رکھنے والا ہو، لیکن اگر اچھے اخلاق ہوں، یونیورسل ایک اخلاق ہوتا ہے، جو ایک مورل، گڈ مورل ہوتا ہے، وہ اگر اس کے اندر ہے تو ممکن ہے کہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لے اور اس کو جو ہے ایمان کی نعمت بھی عطا فرما دے۔ ایسا بہت مرتبہ سننے کو ملتا ہے، بلکہ بسا اوقات بہت مرتبہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر سوشل سروس کی بہت عادت ہوتی ہے، انسانیت کی خدمت، ہیومینٹی کی جو سروس ہوتی ہے، اس میں جو لوگ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں پریکٹیکلی، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایمان کی نعمت عطا کر دی، چونکہ جو مسلسل اچھے کام میں لگے ہوئے تھے، اس کا نتیجہ اللہ نے ان کو یہ دیا کہ ان کے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا اور ایمان کی نعمت عطا کر دی، تاکہ ان کی جو یہ محنت ہے وہ برباد نہ جائے، کل قیامت کے دن اس پر ان کو اس کا بھی اجر مل جائے، اور جو ایمان کے بعد جو نیک کام کریں گے اس کا بھی ثواب ان کو مل جائے۔ تو یہ بھی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے کہ مکی جو صورتوں کے اندر ہمیں جو ہے مثلا والدین کی تعظیم، والدین کا احترام، اور رشتہ داریوں کو جوڑنا، اور جو اور دیگر جو بیسک چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم کو گفتگو مل جاتی ہے۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں، یہ تو اب تک ہم نے جو گفتگو کی مکی صورتوں کے بارے میں گفتگو کی۔ جو مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورتوں کے اندر میں نے اسی کے اپوزٹ میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے ابھی فیچرز بیان کیے ان کے اپوزٹ میں ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو جو باضابطہ جو لیجسلیشن ملتا ہے، جو قانون سازی ملتی ہے، وہ ہم کو مدنی صورتوں کے اندر ملتی ہے، اور جو پریکٹیکل جو پریئر کا جو پورا سسٹم ہے، سسٹم آف پریئر، وہ پورا ہم کو مدنی صورتوں کے اندر ملتا ہے۔ نماز کی احکام، زکوٰۃ کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، خرید و فروخت جو ہے ہمارا، وہ ایسی فائنینشیل سسٹم کا مینجمنٹ، اور ایسی سوشل جو ہمارا ایک اسٹرکچر ہے، سوشل اسٹرکچر کے حوالے سے باتیں ملتی ہیں، جیسے کہ نکاح ہے، طلاق ہے، بچوں کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، تو فیڈنگ، تو اس طرح کی چیزوں کی تفصیلات ہم کو جو ہے وہ مدنی صورتوں کے اندر ملتی ہیں۔ ایسے ہی پنشمنٹ کو ان ڈیٹیل جو بیان کیا گیا، پنشمنٹ کے علاوہ قصاص، یعنی اگر آپ کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ہونا چاہیے، کسی نے کوئی تکلیف دی تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ہونا چاہیے، تو اس طرح کی تمام چیزیں ہم کو وہ مدنی صورتوں کے اندر، اور بالخصوص سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ نور کے اندر، یہ بہت ان ڈیٹیل، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ نور، ان کے اندر بہت ڈیٹیل سے ہم کو چیزیں ملتی ہیں۔ مدنی صورتوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ آ جاتے ہیں، تو یہاں پر جو ان کے جو سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، اب یہاں پر صرف وہ نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہاں پر دو لوگ اور ہیں ان کے پاس، وہ ہیں جیوز اور کرسچنز، جن کو پیپل آف بک کہا ہے، قرآن کریم نے اہل کتاب کہا ہے، تو وہ بھی آ گئے، چونکہ مدینے کے آس پاس میں یہودی بھی رہتے تھے اور وہاں پر جیوز بھی رہتے، کرسچنز بھی رہتے تھے، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر ان لوگوں کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، یا اہل الکتاب، او the people of book، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، come to the common point۔ یہ اس طرح کی دعوت ہم کو جو ہے وہ مدنی صورتوں کے اندر ملتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور فیچر یہ ہے کہ مدنی صورتوں کے اندر جو ہپوکریٹس تھے، منافقین تھے، ان کا تذکرہ ملتا ہے، جو کہ بظاہر نماز روزہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن اپنے دلوں میں وہ کفر کو چھپائے ہوئے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کی دشمنی میں سب کر رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں گویا اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معاملہ کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے ان کو، تو اس حوالے سے ہم کو آیتیں سورہ بقرہ کے اندر مل جاتی ہیں۔ بلکہ بسا اوقات جو ان کے دلوں میں کینہ چھپا ہوتا تھا، اور جو وہ ایک پلاننگ کر رہے ہوتے تھے، ان پلاننگ کو قرآن کریم وقت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں
دیکھنے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں۔